صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے کہ اللہ میں تجھ سے بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں بزدلی دکھاؤں، اور بزدلی اسی وقت آتی ہے جب موت سے نفرت ہو اور دنیا بندے کو عزیز ہو، دنیا پیاری ہو، دنیا سے لگاؤ ہو، دنیا کی محبت انسان کے دل کے اندر وہ جو اللہ اور اس کے رسول نے حد مقرر کی ہے اس سے بڑھ جائے تو پھر بندہ بزدل ہوتا ہے، پھر اس کے اندر یہ صفت آتی ہے بزدلی والی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مومن بندے کو کسی بھی قسم کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ خوف سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ مثال کے طور پر جنگ جاری ہے اور جنگ کے اندر مسلمان جماعت اور کافروں کی جماعت وہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہے۔ اس موقع پر خاص طور پر اور عام انفرادی زندگی میں بھی مومن بندے کو خوف اپنے اوپر طاری نہیں کرنا چاہیے۔ اگر خوف ہوگا، خوف کا غلبہ ہوگا تو پھر کبھی بھی جنگ نہیں جیتی جا سکتی، بلکہ جیتی جنگیں بھی لوگ ہار جاتے ہیں جب دشمن کا خوف طاری۔ پچھلی مرتبہ آپ کے سامنے طالوت اور جالوت کا واقعہ بیان کیا تھا۔ جالوت کا بہت بڑا لشکر تھا، بہت بڑا لشکر لے کے آیا جالوت، اور مقابلے میں طالوت جو مسلمان بادشاہ تھے اور ان کے ساتھی، ان کی تعداد 313 یا 319 تھی۔ یہ تعداد تھی مسلمانوں کی، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم نے جہاد کرنا ہے، تم نے قتال کرنا ہے۔ مقابلے میں جب آئے تو مسلمان مومن ایمان والے جب ان کی نظر جالوت اور اس کے لشکروں پر پڑی تو انہوں نے ہمت ہار دی۔ دشمن کا خوف ان کے ذہنوں پر طاری ہوا اور وہ خوف زدہ ہوئے، اور خوف زدہ ہو کے کیا کہنے لگے؟ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ۔ طالوت اپنے بادشاہ کو، اپنے لیڈر کو، اپنے سپہ سالار کو کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، ہمارے اندر آج قوت اور طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کر سکیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس وقت جن کو یہ یقین تھا نا کہ ہم اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، ہم اپنے رب سے ملنے والے ہیں، انہوں نے ان کی ہمت بڑھائی، ان کو جو ہے نا وہ جوش دلایا، اللہ اکبر، ان کو باہمت بنایا، یہ کہتے ہوئے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ خوف نہ طاری کرو، دشمن کا اپنے اوپر خوف طاری نہ کرو۔ تم جانتے نہیں ہو کہ کتنی قلیل جماعتیں، چھوٹی چھوٹی جماعتیں، بالکل مختصر جماعتیں وہ بڑی بڑی جماعتوں پر غلبہ پا لیتی ہیں، لیکن کب؟ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، جب اللہ کا ساتھ ہوتا ہے تو بڑی بڑی جماعتوں پر چھوٹی چھوٹی جماعتیں غلبہ پا لیتی۔ یہ جب انہوں نے یہ بات کی نا کہ حوصلہ نہ ہارنا، ہمت نہ ہارنا، دشمن کا اپنے ذہنوں پر خوف طاری نہ کرنا، بلکہ آگے نکلو، آگے بڑھ کر ان کا جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کرو، اللہ اکبر، ہمت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو، تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ
وعلمہ مما یشاء۔ اللہ کہتے ہیں طالوت نے یعنی مومنوں نے، مسلمانوں نے جالوت اور اس کے بڑے لشکر کو شکست دے، لیکن یہ کام کب ہوا؟ جب انہوں نے حوصلہ دکھایا، ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اللہ کا حکم مان کے کھڑے رہے، ڈٹے رہے، جمے رہے، تو اللہ کہتے ہیں ہزموہم باذن اللہ، حکم تو اللہ کا چلتا ہے۔ اللہ اکبر، باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ انہوں نے جالوت اور اس کے لشکروں کو شکست دے۔ اور پھر بدر کے میدان میں بھی مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ اتنی ہی، 350، اور مقابلے میں کافروں کی تعداد 1000 تھی، اور وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے اور مسلح ہو کے آئے تھے، اسلحہ کے ساتھ لیس ہو کے آئے تھے، اور بڑے ہی تکبر کے ساتھ اور فاخرانہ انداز میں آئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حوصلہ دیا، مسلمانوں کو اللہ اکبر ابھارا جنگ پر، اور ان کے ذہنوں پر دشمن کا خوف طاری نہیں ہونے دیا، بلکہ اس سے پہلے جب جنگ شروع ہونی تھی نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ آپ کو خواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے دکھایا، کیا دکھایا؟ کہ جو آپ کے مد مقابل دشمن آیا نا، ان کی تعداد تو آپ سے کم ہے، اور اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور۔ اللہ کہتے ہیں وہ وقت یاد کریں جب اللہ نے آپ کے خواب میں کافروں کی تعداد دکھائی کم کر کے، اور وہ جو کم کر کے آپ کو تعداد دکھائی گئی نا، آپ نے وہی مسلمانوں کو بتائی کہ ہمت نہیں ہارنی، حوصلہ نہیں ہارنا، اللہ اکبر، پوری ثابت قدمی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ دشمن کا خوف اپنے ذہنوں پر طاری نہیں کرنا۔ جب تم ہمت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو گے نا، تو پھر اللہ تمہارا ہی ساتھ دے گا اور تمہیں ہی اللہ فتح یاب کرے گا۔ اور پھر قرآن میں اللہ نے کہا، فرمایا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں استستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب کو پکار رہے تھے، فریاد کر رہے تھے۔ غوث، آج کل غوث اعظم کا اللہ اکبر بڑا چرچا ہے، اور کس کو کہا جاتا ہے؟ پیر عبد القادر جیلانی، غوث اعظم۔ غوث اعظم کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بڑا فریاد رس، سب سے بڑا فریاد رس۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ صرف غوث اعظم اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی غوث اعظم نہیں ہے، کوئی اللہ سے بڑھ کر مدد کرنے والا نہیں ہے۔ ادھر دیکھو محمد مصطفیٰ کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ فرمایا استستغیثون ربکم، جب تم مدد مانگ رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، مدد کے لیے پکار رہے تھے اپنے رب کو، فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری پکار کو قبول کیا، اور کیا کہا؟ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اللہ تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتوں کو اتارے گا، 1000 فرشتہ آئے گا تمہاری مدد کے لیے۔ اور جب اللہ نے ان فرشتوں کو بھیجا تو کیا کہا؟ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ اللہ نے فرمایا جاؤ بدر کے میدان میں پہنچو، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا بدر کے میدان میں پہنچو۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، جا کے مسلمانوں کو تسلی دو، ان کو اللہ اکبر ثابت قدم رکھو،
اور یہ یاد رکھنا انی معکم، میں اللہ بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں اللہ بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ اکبر، جاؤ مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ تو دشمن کا جب خوف طاری، آج ہمارے حکمرانوں پر کافروں کا، دشمنوں کا خوف ہی طاری ہے نا، ہر لحاظ سے، اللہ اکبر، قوت کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، معیشت کے اعتبار سے، ہر قسم کا خوف تھا۔ اسی لیے تو ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، اسی لیے تو ہر ایک کہتا ہے نا میں بچ جاؤں۔ اللہ اکبر، الگ الگ ہو کے جب مار پڑتی ہے نا، بچتا پھر کوئی بھی نہیں ہے، دشمن کا خوف طاری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ اکبر کافروں کے مقابلے میں، فرعون کے مقابلے میں گئے، اللہ نے کہا جاؤ جا کے اعلان کرو، فرعون کو بتاؤ کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں، لہٰذا تو مجھ پر ایمان لے آ۔ فرعون نے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ اکبر اس کو معجزات دکھائے، اپنا ہاتھ نکالا تو چمکتا ہوا نکالا، عصا پھینکا تو وہ سام بن گیا۔ جب یہ حضرت موسیٰ نے معجزات دکھائے تو فرعون کہنے لگا یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، اللہ اکبر، تو میرے پاس بھی جادوگر ہیں، میں کیوں نہ ان کو بلاؤں اور اس کے مقابلے میں پیش کروں ان جادوگروں کو۔ وہ لے آیا، اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا ساری جتنی بھی میری سلطنت ہیں، مختلف شہر ہیں، ہر شہر سے ایک ایک جادو ماہر قسم کا وہ لے کے آؤ۔ اب حضرت موسیٰ کے مقابلے میں وہ جادوگر آئے، اپنا جادو لے کے آئے، اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا جب انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی اور اپنی لاٹھیاں پھینکی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سارے لوگوں کے سامنے، تو موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ کے ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے کہ واقعی یہ رسیاں تو سانپ ہیں، یہ لاٹھیاں جو ہے نا وہ یہ سانپ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، موسیٰ اندر ہی اندر ڈرنا شروع ہو گئے۔ تو تب اللہ نے فرمایا قُلْنَا لَا تَخَفْ، اے موسیٰ ڈرنا، اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، غلبہ تیرا ہی ہوگا، آج جیت اللہ تجھے ہی عطا کرے گا۔ اب کیا کرنا ہے؟ القی ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید الساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی۔ اللہ نے جو تجھے معجزہ عطا کیا عصا والا، یہ لاٹھی پھینک، یہ اژدہا بن جائے گا، سانپ بن جائے گا، جادوگروں نے جو کچھ بھی پھینکا ہے یہ سارا جادو ہی ان کا نگل جائے گا۔ اللہ نے اس وقت ہمت اللہ اکبر دی حضرت موسیٰ کو کہ خوف زدہ نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، اس کا رعب اور دبدبہ اپنے دل پہ نہیں بٹھانا، بلکہ آگے بڑھ کے جو اللہ نے تجھے معجزہ دیا ہے، یہ معجزہ اللہ اکبر، یہ عصا پھینک، یہ عصا سب کو نکل جائے گا۔ اور اسی طرح سورہ شعراء میں حضرت موسیٰ کا یہ اللہ نے تذکرہ کیا، اللہ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کے راتوں رات نکل جائیں، یہ علاقہ چھوڑ دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا، اللہ کا حکم سنایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم راتوں رات یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر سارے بنی اسرائیل جمع ہو گئے، اور یہ بھی اللہ کا حکم سنایا کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، ان ظالموں کو، فرعونیوں کو اللہ ذلیل و رسوا کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے چل پڑے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ حضرت موسیٰ جب اپنی جماعت کو لے کے نکلے، بالکل سمندر کے کنارے پر پہنچے تو آگے دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کے آگے سمندر ہے، پیچھے دیکھتے ہیں تو فرعونی موجود ہے۔ کہنے کیا لگے؟ حضرت موسیٰ کو مخاطب ہو کے کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ یہ ہمیں پکڑ لیں گے، تو نے ہمیں مروا دیا، تو نے تو کہا تھا کہ اللہ ہمیں ہماری مدد کرے گا اور ہمیں ان کے ظلم سے بچا لے گا۔ اس موقع پر جب سارے خوف زدہ تھے بنی اسرائیل،
کہ آگے پانی ہے، سمندر اور پیچھے دشمن ہے موجود، فرعون اور اس کا لشکر ہے، اور پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں، ہمیں تو آج کچل دیں گے۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، ڈرنا نہیں ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میرے لیے اور تم سب کے لیے ضرور راستہ بنا دے گا۔ پھر اللہ نے بنایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا خوف نہیں کھانا، پریشان نہیں ہونا، اللہ اکبر، دشمن کی تیاری سے، اس کی جو ہے نا وہ اللہ اکبر اس کے لشکر سے مرعوب نہیں ہونا، آگے بڑھو۔ حضرت موسیٰ کے کہنے پر یہ آگے بڑھے تو اللہ فرماتے ہیں اوحینا الی موسیٰ ان القی عصاک فاذا ہی اوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم وازلفنا ثم الاخرین وانجینا موسیٰ ومن معه اجمعین ثم اغرقنا بعد الباقین ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس سمندر پر، اس پانی پر اپنا عصا مار۔ اوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر، اس دریا پر، اس سمندر پر اپنا عصا مار۔ اللہ فرماتے جب موسیٰ نے اپنا عصا مارا، اپنی لاٹھی ماری، تو سمندر کے اندر راستے بن گئے، اللہ اکبر، پہاڑوں کی طرح وہ پانی کھڑا ہو گیا۔ فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم وازلفنا ثم الاخرین انجینا موسیٰ ومن معه اجمعین۔ اس سمندر سے ہم نے نجات دی موسیٰ کو اور اس کے ساتھیوں کو، اور اسی سمندر میں ہم نے غرق کر دیا، تباہ کر دیا فرعون اور اس کے لشکروں کو۔ خوف زدہ نہیں ہونا، دشمن کا خوف اگر ذہنوں پر ہوگا نا، اللہ اکبر، پھر مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورۃ توبہ کے اندر، فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے، اس دین کی مدد نہیں کرو گے، اور یہ کب نازل ہوئی آیت؟ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو کہا، صحابہ کرام کو، اللہ اکبر، کہ ہم نے مقابلہ کرنا ہے دشمن کا، اور دشمن بھی مدینہ سے 600 کلومیٹر دور، اللہ اکبر، اور پھر جو ہے نا وہ فصل بالکل تیار، انتہائی شدت کی گرمی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیاری کرو، ہم نے 600 کلومیٹر کا سفر کر کے دشمن کے گھر پہنچ کر اس کو روکنا ہے، اللہ اکبر، اور اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس موقع پر پھر منافقین کی باتیں قرآن میں اللہ نے ذکر کی ہیں، کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے ان کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے اتنی دور جانے کی؟ تو اللہ نے فرمایا الا تنصروہ، اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے، خوف زدہ ہو جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے، تو نہ کرو۔ یاد رکھنا قد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اللہ نے تو اپنے نبی کی اس وقت بھی مدد کی جب کافروں نے نبی کو نکال دیا مکہ سے نکال دیا۔ دو تھے، ایک محمد مصطفیٰ اور دوسرے حضرت ابو بکر صدیق، غار میں جا کے پناہ لی، غار میں پناہ لی۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اگر دشمن اپنا قدم ہٹاتا تو ہمیں دیکھ لیتا۔ حضرت ابو بکر غم کے اندر ہیں، پریشانی کے اندر ہیں، خوف کے اندر مبتلا ہیں۔ اس موقع پر رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا، خوف طاری نہ کر، غم زدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ تو اللہ فرماتے فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها،
اس وقت پھر ہم نے سکینت نازل کر دی ابو بکر کے اوپر بھی اور محمد مصطفیٰ کے اوپر بھی سکینت نازل کر دی، اور اللہ کہتے ہم نے ایسے لشکروں کے ساتھ اپنے نبی کی مدد کی جس کو تم نہیں دیکھ سکتے، جن کو تم نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے اس وقت اگر خوف طاری ہوتا اس موقع پر بھی، غار کے اندر رسول اللہ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور دشمن نے انعام رکھا ہوا ہے کہ جو بھی محمد مصطفیٰ کو اور ابو بکر کو لے کے آئے گا اتنا انعام دے۔ لوگ انعام کی لالچ میں پھر رہے ہیں، اس غار تک پہنچ گئے جس غار میں محمد مصطفیٰ تھے۔ اس موقع پر بھی رسول اللہ کیا فرماتے؟ لا تحزن، ابو بکر پریشان نہیں ہونا، ابو بکر غمزدہ نہیں ہونا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور جو لوگ اللہ اکبر خوف اور غم سے بچ کے زندگی گزارتے ہیں نا، ایمان پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جمے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ اللہ فرماتے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پروردگار اللہ ہے، ہمارا داتا اللہ ہے، ہمارا غوث اعظم اللہ ہے، ہمارا مشکل کشا اللہ ہے، بس اللہ ہی ہمارا رب ہے، ہماری زندگی بھی اللہ کے لیے، ہماری موت بھی اللہ کے لیے، ہماری عبادت بھی اللہ کے لیے، ہماری اطاعت بھی اللہ کے لیے، رکوع بھی اللہ کے لیے، سجدے بھی اللہ کے لیے، سور و پکار بھی اللہ کے لیے، نظر و نیاز بھی اللہ کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں جو یہ کہتے ہیں اپنی زبان سے ثم استقاموا، پھر استقامت کا مظاہرہ کرتے، پھر ڈٹے رہتے ہیں، خوف زدہ نہیں ہوتے، مرعوب نہیں ہوتے، کسی لالچ میں نہیں آتے، اپنے دین پر استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرشتوں کو اتارتا ہے، فرشتے آتے ہیں اور کیا پیغام لے کے آتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف زدہ نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس جنت کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا دنیا میں۔ اللہ فرماتے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم ان کے دوست ہیں، ہم ان کے ولی ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور پھر جب یہ اللہ کے پاس پہنچتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، اس جنت میں تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم چاہو گے، جو اللہ سے مانگو گے اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ کیوں؟ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، آج تمہاری میزبانی کرنے والا تو غفور الرحیم ہے، وہ غفور الرحیم۔ اللہ اکبر۔ اور پھر استقامت کا مظاہرہ کرنے والوں کا اللہ نے قرآن میں اللہ اکبر کئی ایک واقعات بیان کیے۔ ایک تو وہی جو جادوگر تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، جب ان کو پتا چل گیا نا کہ موسیٰ حق پر ہے اور فرعون غلط ہے، باطل پر ہے، اللہ اکبر، جو ہم نے پیش کیا یہ سارا جادو تھا اور موسیٰ جو لے کے آئے حق تھا، اللہ اکبر، وہیں پہ سب کے سامنے ہی کہہ دیا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ کا رب ہے اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون دیکھ کے حیران ہوا، سیختا ہوا کہنے لگا تم نے یہ سارا مکر کیا میرے ساتھ، تم پہلے سے اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تمہارے ہاتھ بھی کٹوا دوں گا، میں تمہارے پاؤں بھی کٹوا دوں گا اور پھر تمہیں سولیوں پہ لٹکا دوں گا۔ آگے سے ان کا جواب کیا تھا؟ کہنے لگے فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ،
انما تقضی هذه الحیات الدنیا انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا۔ کہنے لگے اے فرعون فقض ما انت قاض، تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ یہ کون ہے؟ اللہ اکبر، وہ جو جادوگر مسلمان ہوئے، ابھی تازہ تازہ ایمان ہے۔ اللہ اکبر، رب العالمین کا کلمہ پڑھا، موسیٰ پر ایمان لے کے آئے، ابھی تازہ تازہ مسلمان ہیں، لیکن کہنے کیا لگے فقض ما انت قاض، اے فرعون تو جو کر سکتا ہے کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، بس ہماری دنیا کی زندگی کا ہی خاتمہ کرے گا، اس سے بڑھ کر تو کچھ نہیں کر سکتا۔ سن انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر، ہم اپنے رب پر ایمان اس لیے لے کے آئے ہیں تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ اس نے پھر ایسا ہی کیا، اللہ اکبر، پکڑ پکڑ کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے ان کے، اور پھر ان کو سولیوں پر لٹکایا، وہ ثابت قدم رہے، ثابت قدمی کا انہوں نے مظاہرہ۔ یہ تو مرد تھے نا، مرد، اللہ اکبر، اور پھر جادوگر تھے۔ فرعون کے اپنے گھر میں اس کی زوجہ مسلمان ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے معجزات سے متاثر ہو کے حضرت آسیہ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی۔ جب کلمہ پڑھا نا، مسلمان ہوئی، فرعون کو پتہ چلتا ہے، اس نے بلا کے کہنے لگا آسیہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تو مسلمان ہو گئی ہے، تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ہاں ہاں میں مسلمان ہو گئی ہوں، میں نے رب العالمین پر میں ایمان لے آئی، تجھے پتہ ہے کہ اس کے نتائج کیا بھگتنا پڑیں گے؟ اللہ اکبر، آگے سے اماں آسیہ کہتی ہے تیرا جو دل کرتا ہے کر لے۔ اللہ اکبر، یہ دل میں ایمان اتر چکا ہے، اب میں کسی کی اللہ اکبر دھمکی سے خوف زدہ ہونے والی نہیں ہوں۔ اس نے لالچ دیا، لالچ کیا دیا؟ دیکھ تو شہزادی ہے، تو ملکہ ہے، تیرے سے بڑھ کر نعمتیں کسی کے پاس نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، محلات ہی محلات ہیں، اور جو ہے نا وہ نوکر چوکر چاکر آگے پیچھے ہیں، سونا چاندی کی ریل پیل ہے، اور دنیا کی اللہ اکبر ہر نعمت تیرے پاس ہے، اور مقابلے میں موسیٰ کے پاس کیا ہے؟ چھوڑ دے کلمہ، اللہ اکبر، اپنے دین کو بدل لے، پہلے والے دین کو اختیار کر لے۔ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب میں ہوں، مجھ پر ایمان دوبارہ لے آ۔ اما آسیہ اپنے دین پر قائم ہے، استقامت کا مظاہرہ کرتی ہے۔ پھر کیا کہتا ہے؟ اس کو پکڑو، اس کو پکڑ کر لے جاؤ، اللہ اکبر، دھوپ میں کھڑا کرو، اور دھوپ میں کھڑا رکھو سارا دن۔ اگلے دن پھر یہی حکم دیتا کہ اس کو سارا دن دھوپ میں کھڑا رکھو۔ وہ سپاہی ایسا ہی کرتے، اما آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کے جاتے، سارا دن دھوپ میں کھڑا رکھتے۔ اما آسیہ اللہ اکبر ان کی طرف دیکھتے رہتے کہ یہ کب پریشان ہوگی، اور پریشان ہو کے کہے گی کہ میں اللہ اکبر فرعون پر ایمان لائی، لیکن میرے رب کی تدبیریں اپنی ہوتی ہیں۔ جب وہ حضرت آسیہ کو دھوپ میں کھڑا کرتے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا جا کے پروں کا سایہ کرو آسیہ کے اوپر۔ فرشتے اللہ کا حکم مانتے ہوئے آتے اور آسیہ پر سایہ کرتے پروں کا۔ اس کے بعد اس نے آخری حربہ کیا استعمال کیا؟ کہنے لگا اس کو پکڑو، پکڑ کر ہاتھ پاؤں میں میخے ٹھکوا دو، لوہے کے کیل ٹھکوا دو۔ اللہ اکبر، اما آسیہ کے ہاتھ پاؤں میں کھڑا کر کے دیوار کے ساتھ ہاتھوں پاؤں میں لوہے کے کیل ٹھکوا دیے۔ اس موقع پر کہنے لگا ہاں آسیہ، کیا ایمان سے بیگانی ہوتی ہے؟ کیا موسیٰ کا ساتھ چھوڑتی ہے؟ ماں آسیہ کہتی ہے جو مرضی تیرے دل میں آتا ہے کر لے، میں موسیٰ کا اللہ اکبر ساتھ چھوڑنے والی نہیں ہوں، اپنے رب سے جو ہے نا وہ غداری کرنے والی نہیں ہوں۔ اس موقع پر پھر ماں آسیہ نے دعا مانگی۔ اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ
ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ او مردو ایمان والو، تمہارے لیے اللہ نے ایک عورت کی مثال بیان کی ہے۔ عورت کس کی؟ فرعون کی بیوی آسیہ کی مثال بیان کی ہے۔ ثابت قدمی میں وہ کس قدر آگے تھی، کس قدر اس نے استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اللہ فرماتے اس عورت کی اللہ تمہارے لیے مثال بیان کرتا ہے، ثابت قدم رہی، آخری مرحلے میں اپنے رب سے دعا کرتی ہے، رب بن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ جنت میں اپنے پاس کر کے میرا گھر بنا لے، ونجنی من فرعون سے اللہ مجھے نجات دے دے، ونجنی من القوم الظالمین، اور فرعون کی جو قوم ہے ظالم ظلم کرنے والے، اللہ ان کے ظلم سے مجھے نجات دے دے۔ اور مفسرین کہتے ہیں اللہ اکبر، فرعون نے کہا اس کو یہاں سے ہٹاؤ اور اللہ اکبر دھوپ میں اس کو لٹا کے سب سے بھاری پتھر اس کے اوپر پھینک دو۔ جب سب سے بھاری پتھر پھینکنے لگے نا، اللہ نے حضرت آسیہ کو سارے پردے ہٹا کے جنت میں ان کا محل بنایا دکھایا۔ ماں آسیہ مسکراتی ہوئی اس دنیا سے چلی گئی۔ استقامت، اپنے دین پر جمے رہنا، اپنے دین پر ڈٹے رہنا۔ اور آج کی وہ فلسطین کی ہماری مائیں بہنیں بچیاں، وہ بھی آج استقامت کا مظاہرہ۔ ایک بچی کا بیان سنتے ہوئے تو میں حیران ہوا، اسپتال میں پڑی ہے، زخمی ہے، معصوم ہے، چھوٹی سی بچی ہے، کہتی ہے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ اپنے مومن بندوں کو آزماتا ہے، اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو آزماتا ہے، ہم اللہ کی اس آزمائش میں انشاءاللہ پورے اتریں گے۔ اللہ غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما۔ اللہ اکبر۔ مسلمان تو اس قدر بے حس ہو چکا ہے، وہ ریاض میں بھی اور آج ہمارے پاکستان میں بھی، یہ جو لاہور میں وزیر اعلیٰ ہے مقامی، اللہ اکبر، جو آیا ہوا، تو اس نے بھی اعلان کیا ہے 28 اکتوبر سے 12 نومبر تک ہم جو ہے نا وہ میلہ لگائیں گے، لاہور ہی ہے، اور اس میں پھر ہر قسم کا ڈانس ہوگا، رقص ہوگا، شراب پی جائے گی، ادھر مظلوم مسلمان جو ہے وہ پس رہے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، روزانہ کی بنیاد پر بمباری ہو رہی ہے اور مسلمان شہادتیں پیش کر رہے ہیں، اور ادھر مسلمان ناچ گانے میں مصروف ہے۔ اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے۔ بہرحال اپنے دین پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، استقامت کا مظاہرہ کرنا، بالآخر تو اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ ایک ایمان والے کا زیور ہے۔ اگر دنیا میں اپنے دین پر قائم رہے گا، خوف کسی قسم کا نہیں کھاتا، ظلم کے سامنے نہیں جھکتا اور دین پر قائم رہتے ہوئے اللہ کے پاس جاتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں، جنت کا پیغام آتا ہے، اللہ جنت کے محلات اس کو دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ اکبر دل شکستہ ہونا، پریشان ہو کے نماز چھوڑ دی، اس نے داڑھی منڈوا دی، اس نے یہ کام کر دیا، اس نے یہ کام، کیا رکھا ہوا ہے دین کے اندر؟ اور اللہ کے بندو استقامت کا سبق سیکھو ان عورتوں سے، ان بچوں سے، ان بوڑھوں سے جن کے اوپر روزانہ کی بنیاد پر بمباری ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر قائم دائم رکھے اور ہمارا خاتمہ اللہ کتاب و سنت پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔